اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی والحقنی من الصالحین۔ 11ویں جماعت کے طلبہ و طالبات کو میں اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا گرامر کا حصہ چل رہا ہے اور آج کا ہمارا جو گرامر کا موضوع ہے وہ ہے حروف۔ آپ کو معلوم ہے کہ حروف دو طرح کے ہیں، ایک ہے حروف تہجی اور دوسرے ہیں وہ حروف جو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور جو مختلف حالتوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو چند حروف کی تشریح بتانے جا رہا ہوں، تعریف بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 یہاں پر ہے ہمارے پاس حروف عطف۔ حروف عطف وہ حروف ہیں جو اسموں اور فعلوں یا جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثلا دو اسموں، دو فعلوں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، ان کو حروف عطف کہتے ہیں۔ مثلا اکرم اور محمد اسلم اسکول جا رہے ہیں، زید آیا اور احمد گیا۔ ان دو جملوں میں اور یعنی اکرم اور زید آیا اور، یہ اور جو ہے یہ وہ حروف ہے جو ان دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے، دو اسموں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اور حروف عطف میں اور جو حروف آتے وہ ہیں اور، وہ، پھر، کر کے، یہ ہے حروف عطف۔ اور دوسرا حروف جو ہے حروف علت۔ حروف علت، حروف علت وہ حروف ہیں جو سبب اور علت کو ظاہر کرنے والے ہوں، یعنی سبب اور علت کو ظاہر کرنے والے حروف حروف علت کہلاتے ہیں۔ مثلا پس، اس لیے، لہذا، بنا بری، کیونکہ، تاکہ، سو۔ اس کے بعد حروف تعجب و انبساط آتے ہیں۔ حروف تعجب و انبساط ایسے حروف ہیں جو تعجب یا خوشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا آہا، اللہ اکبر، واہ واہ، اوہو، یہ ہیں حروف تعجب و انبساط۔ مثلا خوشی کے موقع پر، تعجب کے موقع پر، حیرانگی کے موقع پر جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کو حروف تعجب و انبساط کہتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا ہے حروف استدراک۔ حروف استدراک وہ حروف ہیں جو شک و شبہ دور کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ جب آپ کو کسی کا شک یا کسی کا شبہ دور کرنا ہو تو آپ چند ایسے حروف بولتے ہیں جن سے شک دور ہو جاتا ہے۔ مثلا پر، لیکن، مگر، الا، البتہ۔ اس کے بعد پانچواں حروف ہے حروف شرط و جزا۔ حروف شرط و جزا، حروف شرط و جزا وہ حروف ہیں جو جملے میں شرط، وہ حروف ہیں جو جملے میں شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا اگر، جو، جب، چونکہ، نہیں تو، ورنہ، وگرنہ، اگرچہ، ہرچہ۔ اس کے بعد حروف تنبیہ۔ حروف تنبیہ آتا ہے، یہ چھٹا حروف ہے۔ وہ حروف ہیں جو کسی کو ڈرانے، دھمکانے، منع کرنے یا خبردار کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ یعنی وہ حروف جو ڈرانے کے موقع پر، دھمکانے کے موقع پر، منع کرنے کے موقع پر یا خبردار کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں ان کو حروف تنبیہ کہتے ہیں۔ مثلا خبردار، دیکھو، سنو۔ اس کے بعد ساتواں حروف ہے حروف استفہام۔ حروف استفہام وہ حروف ہیں جو سوال پوچھنے کے موقع پر
بولے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کسی سے سوال پوچھنا ہے تو آپ اس کو جو حروف ابتدا میں بولتے ہیں یا بیچ میں بولتے ہیں ان کو حروف استفہام کہتے ہیں. استفہام کا مطلب ہے سوالیہ حروف. تو ان کو حروف استفہام کہتے ہیں. مثلا کب, کیا, کیوں, کس, کون. کب آیا, کیا کھایا, کون ہے, کس نے کہا, کہاں گیا, وغیرہ وغیرہ. اور آٹھواں ہے حروف ندا. کیا ہے آٹھواں؟ حروف ندا. حروف ندا وہ حروف ہیں جو پکارنے کے وقت بولے جاتے ہیں. یعنی حروف ندا وہ حروف ہیں جو پکارنے کے وقت, کسی کو بلانے کے وقت, کسی کو آواز دینے کے وقت بولے جاتے ہیں. مثلا او, ارے, ابے, اجی. یہ حروف وہ ہیں جو ہم ندا کے وقت, ندا آپ سوچ سمجھتے ہیں کہ پکارنے کے وقت بولتے ہیں. اس کے بعد ہے حروف تردید. تردید کرنا, کسی چیز کا تردید کرنا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. تو اس وقت جو حروف ہم بولتے ہیں وہ جو کسی بات کو رد کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, بولنے جاتے ہیں, ان کو حروف تردید کہتے ہیں. مثلا خواہ, چاہیے, نانا, یا تو. اس کے بعد ہے حروف نفرین. حروف نفرین, نفرت سے واضح ہو جاتا ہے. نفرین مانے نفرت سے نکلا ہے. وہ حروف جو نفرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں. یعنی حروف نفرین وہ حروف ہیں جو نفرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں. مثلا تف, لا حول ولا قوت, تھو تھو, لعنت, دھتکار. اس کے بعد آخری حروف جو ہے وہ ہے حروف اضافت. حروف اضافت, حروف اضافت وہ حروف ہیں جو دو اسموں میں نسبت پیدا کرتے ہیں, ان میں نسبت تعلق پیدا کرتے ہیں. ان کی تعداد 9 ہے. یعنی وہ حروف جو حروف نسبت ہیں ان کی تعداد 9 ہے. وہ ہے حروف اضافت ہیں کا, کے, کی, را, رے, ری, نا, نے, نی. اور اس کے بعد ہے حروف جار جن کو انگریزی میں پریپوشنز کہتے ہیں. پر, میں, وغیرہ وغیرہ. وہ حروف ہیں جو حروف جار ہیں, جو جملوں کو, لفظوں کو آپس میں ملاتے ہیں. یعنی ان کے بغیر معنی نہیں آتا. کی, کا, کے وغیرہ, ان کو حروف جار کہتے ہیں. تو 11ویں جماعت کے طلباء کے لیے آج کا جو گرامر کا حصہ ہے اس میں میں نے آپ کو حروف کے بارے میں بتایا ہے. اور ان حروف کو آپ یاد رکھیں گے اور ان کو یاد کریں گے. آپ کی کتاب میں بھی یہ درج ہیں. آپ ان کو پھر سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر میری گزارش رہے گی کہ آپ ان حالات میں جو یہ نازک حالات ہیں, نامساعد حالات ہیں, کووڈ 19 کے حوالے سے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت پوری دنیا میں, خاص طور ہماری وادی میں, تو آپ کو یہاں پر سوشل ڈسٹنس کا اہتمام کرنا ہے. اور لیکن کتابوں کے ساتھ کوئی ڈسٹنس نہیں ہے, کتابوں کے ساتھ نزدیکی ہے اور وابستگی اگر آپ رکھیں گے تو آپ کی جو زندگی ہے وہ سنور جائے گی. تو ہماری دعا کہ آپ کی زندگی سنور جائے اور آپ منزلوں کو طے کرتے جائیں, کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں. فی امان اللہ.